ضلع پر چترال کی خوبصورت وادی ریشن 2010 سے بار بار سیلاب کی زد میں آیا، جس نے اس وادی کا نقشہ بدل ڈالا۔ محکمہ سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن نے ریشن کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حفاظتی دیوار اور ایک کمیونٹی ہال بھی 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تیار کروایا۔ یہ کام UNDP یا یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے فنڈ سے گلوب 2 پروجیکٹ کے تحت تکمیل پایا۔ ان منصوبوں کو دیکھنے اور ان کے افتتاح کرنے کے لیے UNDP کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو ڈاکٹر سموئیل ریس اور ان کے ہمراہ UNDP کی خاتون نمائندے بھی آئے۔ اس موقع پر انہوں نے کمیونٹی ہال کے سامنے پودے بھی لگائے۔ UNDP کی ٹیم کے ساتھ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد یاسین خان وزیر، محکمہ جنگلات کے SDFO اور علاقے کے معدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے ریشن میں اس جگہ کا بھی دورہ کیا جو 2015 کی سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہوا تھا، اور پشاور چترال کا مین شاہراہ بھی سیلاب کی زد میں آ کر دریابود ہوا تھا۔ ان مہمانوں نے ریشن بجلی گھر کا بھی دورہ کیا جو سیلاب میں تباہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سموئیل ریس نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ Trees are actually a protective way of preserving against all of these floods and the boulders and the sides of the mountains coming down on hills. So yes, there are alternatives and they're very good and they're green and they're blue and they are much more efficient. ڈائریکٹر جنرل یاسین وزیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ چترال کی بنجر زمین کو زیر کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ زرعی زمین کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس کی زمین اور اس کی کھیتوں کی اور اس کی کچھ کمیونٹی کو جو دوسرے ضروریات ہے اس کی جو وغیرہ ہے وہ کو بھی بچانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم پروٹیکشن وال بنا رہے ہیں، ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں، واٹر شیڈ کر رہے ہیں اور رین واٹر ہارویسٹنگ جو پانڈ چیک ڈیم کر رہے ہیں تاکہ یہ علاقہ بھی دوسرے علاقے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ علاقے کے لوگوں نے ان ترقیاتی کاموں کو نہایت سراہا۔ یہ خصوصی طور پر یہ ریشن میں ایسا ہوتا ہے جولائی اگست کے مہینے میں یہ جو سارے لوگ ہیں جب بارش کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ سارے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیلاب آ جائے گا۔ جو فلڈ 2015 میں آیا تھا وہ ایک طوفانی فلڈ تھا جس کی وجہ سے ان کو ابھی بھی وہ خدشات ان کو لاحق ہیں۔ سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن کے اراکین نے بھی اپنے ادارے کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ سر جب ہم یہ بنائیں گے تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے گھر جو ہے وہ مطلب سیلاب نہیں لے کر جائے گا، وہ سیف ہو جائیں گے، پھر ان کے زمینات جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے ان کے لیے بہت فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ سر خواتین کے لیے سارے پروجیکٹ خواتین کے لیے ہی اب ہم جتنا کام کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم لینڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ جب لینڈ پہ کام ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی خواتین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں یہاں پہ ہم لوگ مال مویشیاں پال دیتے ہیں۔ جب مال مویشیاں جہاں پہ ہوں گے خواتین کا رول سب سے زیادہ پہلے ہوتا ہے اور انہی کے لیے یہ سب سے بیسٹ ایک اپرچونیٹی پروجیکٹ جو ہے یہ UNDP کے ہیلپ سے ہو رہا ہے۔ فنڈنگ وہ ہمیں کچھ دے رہے کچھ ہم کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو ان کا یہ ہے کہ ابھی ہماری یہاں پہ میٹنگ تھی تو اس میں بھی ہمارے فیمیل کے بہت سارے پارٹیسپینٹ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے پرابلمس ہم سے شیئر کیے۔ ہم ان پہ انشاءاللہ کام کریں گے، ان کی ساری وشز کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کے لیے مختلف یہاں ووکیشنل سینٹر، مختلف قسم کے جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہم سے ہو سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کے لیے کر دیں گے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر گلوب 2 پروجیکٹ کے شہزادہ اقتدار الملک، سول انتظامیہ، پولیس افسران، محکمہ جنگلات، واٹر مینجمنٹ اور علاقے کے معدین بھی کثیر تعداد میں شریک تھے۔ ریشن کے لوگوں نے مہمانوں کی اعزاز میں پولو میچ کا بھی اہتمام کیا۔ ڈائریکٹر جنرل یاسین وزیر نے کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے تاکہ ان کو حوصلہ افزائی ہو سکے۔ واضح ہے کہ ریشن میں بار بار سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کھیلوں کا بادشاہ یا بادشاہوں کا کھیل پولو کافی عرصے سے نہیں کھیلا گیا تھا۔ ضلع پر چترال میں ریشن ایک جنت نظیر رہتا ہے۔ یہاں بار بار سیلاب کی وجہ سے علاقہ تباہ ہوا۔ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن محکمے کی جانب سے یہاں پہ جو حفاظتی دیوار بنائے گئے، امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ علاقہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کافی حد تک بچ سکے گا۔ ابو دادو گل فاروقی، ڈسکور پاکستان، ریشن اپر چترال۔